دیکھنا ہے یہ جو عموماً جو لو میرج، موسٹلی لو میرج جو انسکسیس ہوتی ہے، میں 100% نہیں کہتا، لیکن زیادہ تر جو شادی سے پہلے کی محبت جو ناکام ہو جاتی ہے، جو لڑکے لڑکیاں زبردستی ماں باپ کو انوالو کیے بغیر جو شادیاں کر لیتے ہیں، تو چونکہ ان کے خاندان کی آپس کی کوئی میچنگ ہی نہیں ہوتی. اب جیسے مفتی صاحب نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا برقرار رکھنا، ہم اسی پر تھوڑا سا فوکس کریں گے. اب برقرار رکھنے کے لیے خاندان چاہیے. رشتہ داروں کو تو انوالو کیے بغیر شادی کی نا، انوالو تو کیا نہیں تھا، ان کو مشورہ تھا، بلکہ الٹا مخالفت کی گھر والوں کی. اب گھر والوں کی جب مخالفت کی، شادی کے بعد لڑکا دیکھتا ہے لڑکی کو ایز اے گرل فرینڈ، لڑکی دیکھ رہی ہوتی ہے اپنے شوہر کو بوائے فرینڈ. اور اس سے پہلے جو ان کے لینے دینے کا سلسلہ جو جاری تھا، جو رشوت کے حکم میں آتا ہے، وہ اب کہاں سے رہے گا؟ کیونکہ اب وہ کہتے ہیں منزل مل گئے تو آدمی پھر سستا جاتا ہے، منزل مل جاتی ہے تو آدمی تھک کر تھوڑا سا آرام کرنے لگ جاتا ہے. یہاں اس کو منزل مل گئی، یار شادی ہو گئی. اب اس کے بعد جب یہ دونوں ایک دوسرے کے نیچر کو ڈیفرنٹ پاتے ہیں کہ شادی سے پہلے اگر نہیں ملے تھے، شادی سے پہلے اگر نہیں ملے تھے تو دونوں کے لیے ایک دوسرے کا نیچر اور ملنا نیا ہے. اب شادی سے پہلے چونکہ ملتے تھے اور اس وقت کی ان کی کوالٹی الگ تھی، ایک ساتھ کھانا پینا اور دیگر چیزیں ایک ساتھ نہیں تھی، تو آدمی 2-4-5 گھنٹے کے لیے ملتا ہے نا تو کچھ ملنے کا اندازہ اور ہو جاتا ہے. گاڑیاں کرائے پہ لے جا کر اور اتنے مہنگے مہنگے خرچے کرتے ہیں. اور پھر کیونکہ میرے سامنے ایک شادی ہے کہ جو تھے جن کے بارے بعد میں پتہ چلا، انہوں نے بتایا، خود نہیں بتایا، کہ جب یہ سارے چکر تھے تو بڑی بڑی گاڑیاں کرائے پہ لے کر، بڑے بڑے خرچے، بڑے بڑے ڈریس پہن کر، اور جو ان کا انداز ہوتا ہے بڑے بڑے ہوٹلوں میں جانا. اور جب شادی ہوئی تو نہ وہ گاڑی تھی، نہ وہ سارا اسٹیٹس تھا. اب جو جھگڑا ہوا، چل ٹوٹ گیا گھر. تو پھر انہوں نے ساری کہانی اپنی خود سنائی کہ میرے گھر ٹوٹنے کی وجہ یہ تھی کہ میں نے تو جو ادھر شہزادہ شو کیا تھا نا اپنے آپ کو، تو وہ جب شہزادہ فقیر سامنے آیا شادی کے بعد، تو یہ سب بے روزگار آدمی خود کو کہ وہ ایگزیکٹو آفیسر شو کرتا پھرے گا تو شادی کا اس کا کیا حال ہوگا؟ اسی طرح عورت بھی ہوتی ہے، وہ بھی جس طرح تھینک یو جی، آپ جی، جناب، اور تم ہی ہو تم ہی ہو تم ہی ہو کر کے چل رہے تو تم ہو کون شادی کے بعد؟ اب وہ جو بعد میں جو ایک دوسرے کا جو ریئل فیس سامنے آتا ہے بعض اوقات. ایسے یہ ہے بڑی زبردست آپ نے بات کی کہ پہلے کے ملنے کے بعد دوبارہ ملا تو وہ پہلے والی سے چیک ہوئی، اور پہلی ملاقات شادی میں کر رہا ہے نا کہ یار یہ شادی سے پہلے سے کیوں تھی؟ تو وہ بولے تو شادی سے پہلے ایسا کیوں تھا؟ تو وہ شادی سے پہلے تیری بیوی نہیں تھی، بولے شادی سے پہلے تیرا شوہر نہیں تھا. تو وہ ایسے دوست ملتے تھے جو کہ مطلب جس کو بھی اجازت نہیں دی جا سکتی. لیکن اب وہ دوست نہ رہے. پھر ایک ہے مفتی صاحب کے مرد کو شادی کے بعد اس بات کا پتہ ہے کہ مجھے اسلام نے اور دین نے اپر ہیڈ کیا ہے، اور وہ عورت لینے کے لیے تیار نہیں ہے اس کو اپر ہیڈ. اب دوسری طرف جو میں آ رہا تھا، اب چونکہ ان دونوں نے اپنے والدین کو اور اپنے خاندان کو نظر انداز کر کے شادی کی، اس کو سمجھایا گیا ہوگا کہ نہیں کرو. اب جب دونوں کا جھگڑا ہوا، لڑکی نہ اپنے ماں باپ کو بولنے جیسی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، نہ لڑکا اپنے ماں باپ کو بولنے جیسا میرے ساتھ کیا کریے، کیونکہ یہ ایک خوف ہے کہ ہم بولیں گے تو ڈائریکٹلی ہم کو ماں باپ نے یہی کہنا ہے، ہم نے تو پہلے تم کو سمجھایا تھا. میں یہاں تھوڑی سی ڈیٹیل دوں گا عبدالحبیب بھائی. بیٹا اپنے ماں باپ کو نہیں بول سکتا کہ میرے ساتھ یہ ایسا سلوک کر رہی ہے، کیونکہ یہ دونوں پوزیشن میں نہیں ہے. لیکن میں ان دونوں کو اب یہ دونوں پوزیشن میں نہیں ہے، تو وہ جو ایک جو صورت تھی کہ دونوں طرف سے کوئی آئے اور سلوک کرائے، تو وہ آ نہیں رہا ہے. پھر ان دونوں نے جہاں سے شادی کی تھی نا وہیں سے الگ ہو جائے گا. کورٹ میں جا کے شادی کی اور کورٹ میں جا کے انہوں نے علیحدگی کا انتظام کر لیا. تو کیونکہ ان کو کوئی بڑا سمجھانے والا نہیں تھا. اب میں یہاں دونوں کو کچھ مدنی مشورہ دینا چاہوں گا کہ دیکھیں اگر خدا نہ خواستہ، ایک تو پہلے یہ کلچر ڈیولپ کرنا ہی نہیں چاہیے جو لڑکا لڑکی فرینڈ سرکل اور بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا ہے، یہ اس کی اجازت یہ نہیں ہے. اس کو مطلب آپ ختم کر دیں. اگر بالفرض کہ ایسا کچھ آپ کی زندگی میں ہو گیا ہے یا ہونے جا رہا ہے تو ماں باپ کو راضی کر کر کریں. اب اگر آپ نے یہ بھی نہیں کیا اور ہو گئے، اب آپ کے گھر میں ایک ٹینشن ہے، تو لڑکی کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ سے رجوع کرے اور بات کرے. بیٹے کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ سے رجوع کرے اور بات کرے. تھوڑی سننی پڑے گی. میں ماں باپ کو نہیں، میں یہی عرض کرنا، اصل میں یہ خوف بات نہیں کرنے دے رہا. میں ماں باپ کو عرض کروں گا کہ بچپن میں بھی آپ کے بیٹے نے غلطیاں کی تھی تو آپ نے مطلب مار کر اس کو آگے پیچھے نہیں کر دیا تھا. آپ جب ہو بھی گئی نا، ہو جانے کے بعد اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟
खाली मतलब कि 18-19 साल की आपका पूरा इन्वेस्टमेंट और आपका ये एसेट्स खत्म हो रहा है, हो गया, अब आप निभाने की कोशिश करें अगर शरन कोई कबाहत नहीं है तो, ताकि ये बात कर सकें। और जब ये बात करें तो आप इनको ताना तंस तनकीद का निशाना ना बनाएं, बल्कि कह दे बेटा मैं